الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جس طرح کہ ہمارے بعض علاقوں میں سیلاب آ رہے ہیں یا بعض اوقات انسان سفر میں ہوتے ہیں اور وہ بے گھر ہو جاتے ہیں یا سفر کے اندر انہیں ہوٹل وغیرہ نہیں ملتا، رات کو باہر سفر کہیں رکنا پڑتا ہے، رات کو سونا پڑتا ہے، تو بہت خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی زہریلی چیز آ کے انہیں ڈنک مار جائے۔ یا بعض اوقات کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام کاج میں ایسے کباڑ والی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ بہت سے زہریلے حشرات ہیں، یا ان کا رہائش کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کوئی زہریلے حشرات وغیرہ رہتے ہیں جو بار بار تنگ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین تحفہ دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے ہیں ان کے لیے، جو بھی وہ الفاظ پڑھے گا تو انہیں وہ زہر اثر نہیں کرے گا، جتنا بھی سخت زہر ہو، حتیٰ کہ سانپ کا زہر بھی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، تو صبح کو پڑھنے کے بعد شام تک کوئی بھی زہریلی چیز اسے اثر نہیں کرے گی، شام کو پڑھنے کے بعد صبح تک کوئی بھی زہریلی چیز اثر نہیں کرے گی۔ وہ کلمات ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ تمام شر والی چیزوں سے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کامل کلمات سے مراد یہ ہے کہ فلی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پروٹیکشن رکھی ہے، بھرپور پروٹیکشن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر 3 قسم کے مسائل لوگوں کو پیش آئے۔ ایک تو وہاں کی آب و ہوا صحیح نہیں تھی، لوگ ان کی صحت ناساز ہو جاتی تھی۔ دوسرا یہ کہ لوگ وہاں پہ یہودی تھے جو جادوگر مشہور تھے، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ کیونکہ جنگل کا علاقہ تھا، وہاں پر آسیب بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حشرات الارض بھی تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سورۃ فلق، سورۃ ناس اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ دعائیں سکھائیں، جس کے ساتھ وہ مسلمان وہاں پہ پناہ لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ان مسنون اذکار کے ساتھ ہم پناہ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔